حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین شخص تھا، شرابی، زانی اور فاسق و فاجر بھی تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حسین نہیں قبول کریں گے۔ اس پر یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کو کہو کہ وہ میری بیعت کو قبول کریں، اگر وہ میری بیعت کو نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی اس بیعت کو انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے لائق ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر اور شرابی اور ظالم بھی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ مکہ شریف میں آپ کو کوفیوں کے ڈھیر سارے خطوط آنے لگے۔ ان خطوط میں لکھا ہوا تھا کہ اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہرگز قبول نہیں۔ آپ حالات کو سمجھنے کے لیے آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ جب امام مسلم نے کوفہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو کوفہ والوں نے شاندار استقبال کی اور صرف ایک ہی دن میں 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ کوفہ والوں کی یہ محبت دیکھ کر امام مسلم نے حضرت امام حسین کو لکھا کہ آپ فوراً ہی تشریف لائیں، یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہے، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ ادھر جب یزید کو اس صورتحال کا علم ہوا تو اس نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو فوراً کوفہ روانہ کیا اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ ابن زیاد بڑا مکار اور چالاک آدمی تھا، وہ سمجھتا تھا کہ جب کوفہ پہنچوں گا تو کوفہ والے امام حسین کے انتظار میں ہوں گے، اس لیے وہ ایک قافلہ کی شکل میں اسی راستے سے آیا جس راستے سے مکہ والے آتے تھے۔ ابن زیاد شام کے وقت شہر میں داخل ہوا، اس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں اور بلا تعمیل خوشی سے نعرے لگائے۔ ابن زیاد تیزی سے قلعے کے دروازے پر پہنچ گیا اور فوراً اندر داخل ہو گیا اور قلعے کے دیوار پر کھڑے ہو کر چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ کوفہ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ابن زیاد نے فوراً اعلان کیا کہ اے کوفہ والوں، تم نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر کے ہمارے غضب کو دعوت دی ہے، صبح سورج طلوع ہوتے ہی تمہارے مکانات جلا دیے جائیں گے، تمہاری گردنوں پہ ہماری تلواریں ہوں گی۔ بہتر یہی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو، ورنہ تمہارے جان، مال، اولاد کوئی چیز بھی ہم سے بچ نہ سکے گی۔ کوفہ والے ابن زیاد کی ان دھمکیوں میں آ گئے، ان کے جسم تھر تھر کانپنے لگے۔ سینکڑوں کوفیوں نے اسی وقت بیعت توڑ دی اور باقی تقریباً تمام ہی بیعت سے مکر گئے۔ کوفہ والے امام مسلم کو تنہا چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پھر ابن زیاد نے آپ کے دونوں بچے اور آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر امام مسلم کا خط کوفہ سے مکہ مکرمہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاریاں کی اور منزلیں طے ہوتی گئی۔ یہ مختصر سا قافلہ کوفہ کی طرف رواں دواں تھا۔ مقام شکوک پر آپ کو امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی، آپ نے صبر فرمایا۔ امام مسلم کی شہادت کی خبر ملنے پر آپ نے فرمایا کہ جو جانا چاہے جا سکتا ہے، اور امام مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ ہم ضرور بدلہ لیں گے، ہم یزید کی فوجوں کا مقابلہ کریں گے۔ بھائی کے قتل کی خبر سن کر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ المختصر آپ سفر فرماتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آپ کا گھوڑا رک گیا۔ آپ نے ہر چند کوششیں کی مگر گھوڑا آگے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا گیا اس کو ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، ارض کربلا یہ وہی مقام ہے جس کی بشارت دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے وہی خیمے لگائے۔ 3 محرم کو ابن سعد کربلا میں کربلا برپا کرنے کے لیے آ گیا۔ امام حسین نے اس کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ وہ آپ کی باتوں کو دیر تک سنتا رہا لیکن وہ حکومت کے لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ انعام و کرام کی حواس نے دل سیاہ کر دیا تھا، اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ شمر الجوشن ابن زیاد کو لکھا کہ ابن سعد بلا وجہ گفتگو کو طول دے کر وقت ضائع کر رہا ہے اور ہر روز حسین سے ملاقات کر رہا ہے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لکھا کہ میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم اسے ڈھیل دیتے جاؤ اور حسین کی طرف سے وکیل بن کر اس کی سلامتی چاہو۔ تم حسین اور اس کے ساتھیوں کو میرا حکم ماننے کے لیے کہو، اگر مان جائے تو ہمارے پاس بھیج دو ورنہ فوراً حملہ کر دو، اور اگر یہ کام تم سے نہ ہو سکے تو تم
اپنی فوج کو شمر کو دے دو، وہ خود میرے آرڈر کی تعمیل کرے گا۔ اس حکم کے بعد ابن سعد ہاشمی مسافروں پر آخری وار کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ امام حسین نے ابن سعد کے سامنے 3 باتیں پیش فرمائیں۔ پہلی بات، مجھے سرحد پر جانے دو۔ دوسری بات، یزید کے پاس پہنچنے دو تاکہ اس سے براہ راست بات چیت کر سکوں، یا پھر مجھے واپس جانے دو۔ انہوں نے ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی بات نہ مانی اور برابر یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتے رہے۔ ابن زیاد کوفہ سے سخت آرڈر بھیجتا رہا۔ ایک وقت آیا جب فرات کے نہروں پر بھی پہرے لگا دیے گئے۔ نہر فرات سے ہر چیز پانی لے سکتی تھی، لیکن زہرا کا لال مصطفیٰ کا نور نظر چلو بھر بھی پانی نہیں لے سکتا تھا۔ 9 محرم کو ابن سعد جنگ کی وارننگ دے چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک رات گزر جانے تو کل دیکھا جائے گا۔ امام حسین نے رات کی تاریکی میں اپنے عزیز و اقارب کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ رات ہو چکی ہے، ایک ایک اٹھ لو اور اپنے شہروں دیہاتوں میں چلے جاؤ۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ مجھے ہی تلاش کریں گے، میرے بعد کسی کی تلاش نہ ہوگی۔ سب کے سب کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، ہم جان و مال اور اہل و عیال سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کی قیادت میں لڑیں گے، جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، آپ کے بعد جینا بیکار ہے۔ 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ امام حسین اور ان کے تمام ساتھی اور اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں آیا، کھانے کا ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا۔ دھوپ کی تمازت، گرم و ریت اور گرم ہواؤں سے اہل بیت کے پھول مرجھا رہے تھے۔ ان بھوکے پیاسے شیروں کی مختصر ترین لشکر کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت دے رہے تھے۔ امام حسین کے ساتھی 72 تھے اور ان کے سامنے ابن سعد کے لشکر۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح سے ٹلنے والے نہیں تو آپ نے ابن سعد کے لشکر کے سامنے ایک خطبہ دیا، لیکن اس کا بھی کسی کو اثر نہ ہوا۔ آخر کار حضرت امام حسین اور یزید کے فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی، جہاں ایک طرف یزید کی تقریباً 22,000 کی فوج تھی، وہیں دوسری طرف امام حسین کے صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں، کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی اونو محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام افراد یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علم بردار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے نہر فرات پہنچ گئے اور آپ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا۔ آپ نے تقریباً 700 یزیدیوں کو جہنم رسید فرمایا۔ جب تک آپ امام کے خیمے تک پہنچ پا تب تک یزیدی فوج نے چاروں طرف سے حملہ کیا اور آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ اس طرح حضرت عباس علم بردار شہید ہوئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہید ہو گئے۔ دھیرے دھیرے کر کے جب امام حسین بھی افراد شہادت کا جام پی لیے تو امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ آپ کی تلوار بجلیوں کی طرح چمکتی تھی۔ آپ یزیدی فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے گئے۔ پھر وہ وقت آیا، آپ کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابل میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف یہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ کبھی بھی اس طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے اپنے تمام فوجوں کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام لگاتار یہ ثابت کرتے رہے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنے ہی ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابل میں ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مشکل حالات میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا تو یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے کہ حضرت امام حسین سجدے میں گئے تو شمر ذی الجوشن نے آپ کے گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔
इमाम हुसैन के सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया था। करबला की इस जंग में हजरत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ आपके एक बेटे ही बचे थे जिनका नाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन था। उसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के घर के तमाम औरतों को कैदी बनाकर लाया गया था। भले ही उस दिन इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, लेकिन आज भी हजरत इमाम हुसैन पूरी दुनिया में क़यामत तक जिंदा है और यजीद का नामो निशान तक नहीं।